خالق و مخلوق کے درمیان سب سے قریب ترین رابطہ دعا ہے۔ سورہ زاریات میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت قرار دیا گیا ہے اور عبادت کا مغز دعا ہے۔ بے چین، بے قرار، بے بس، بے سہارا انسان جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی اضطراری کیفیت میں ادا کیے گئے جملے دعا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ غزوہ احد کو بیان کرتے ہوئے ایک مجاہد بتاتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تلواریں بولتی تھیں اور بہادری کا سکہ چلتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو آج بھی دل دہلا دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ پیچھے گھوما اور میں چشم تصور سے اس دن کو دیکھنے لگا جب زمین تھر تھر کانپ رہی تھی اور فضا نعرہ تکبیر سے گونج رہی تھی۔ میدان جنگ میں ہر کوئی جان ہتھیلی پر رکھے دشمن سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا۔ بدحواسی کی فضا ہر طرف قائم ہے، کفار اور مسلمانوں میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ ہر طرف خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ گھوڑے بودک کر ہنہناتے ہوئے یہاں وہاں آ جا رہے تھے۔ کہیں اللہ اکبر کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہیں سے لات و منات کے نعرے ہیں۔ احد کا پہاڑ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک مہر رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجوم کفار کے دل بادل نے گھیر لیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا رسول اللہ کی طرف لپکا۔ کفار کا ہجوم رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو آج ہم پہ اپنی جان نچھاور کرے؟ یہ کلمات پورے ہوتے ہی اس نے چند انصار کے ساتھ رسول اللہ کے کندھے سے کندھا ملا لیا۔ اتنے میں کفار نے ان پہ دھاوا بول دیا تھا۔ تیر اور نیزے چل رہے تھے۔ تیروں کا رخ محبوب کائنات کی طرف تھا۔ میرے دو ساتھی انصار نے آگے ہو کر تیروں کو سینے پہ روک دیا۔ نیزے سینوں میں اتر گئے۔ گو کہ کفار کی تعداد زیادہ تھی اور ان کی کوششیں رحمت للعالمین تک پہنچنے کی تھیں اور ہم تعداد میں کم تھے۔ اتنے میں ایک تیر نکلا اور نقاب وہ شخص کے سینے میں سرایت کر گیا، لیکن میں اور میرے ساتھی رسول اللہ کی طرف کچھ بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہم ہر تیر، ہر بھالا اور ہر نیزہ اپنے سینے پہ روک رہے تھے اور ساتھ میں کفار پہ جوابی وار کر کے کفار کو مار بھی رہے تھے۔ ہر ایک انصاری نے کفار کو گرایا اور ہر ایک انصاری نے ایک ایک کر کے اپنی جان رسول اللہ پہ فدا کر دی۔ آخر میں وہ نقاب پوش شخص بچ گیا تھا۔ اس کے وجود میں ہر جگہ تیر پیوست ہو چکے تھے۔ جب تک مسلمانوں کا وسیع لشکر پہنچا اس کا وجود تلواروں، برچھیوں اور نیزوں سے چور چور ہو چکا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر کفار وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کی میت جلدی سے ان کے قریب لائی جائے، اور اس وقت اس میں رمق بھر جان باقی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ قریب ہی رسول اللہ کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اس نشان کو پہنچا اور اپنا منہ محبوب خدا کے نقش پا پر رکھ دیا۔ اس کا بوسہ لیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ نقاب پوش شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت زیاد بن سکن تھے۔